ملاحظہ فرمایا؟ یہ اسلام کا یہ تصور تھا۔ اصل میں ہے کیا چیز جس کو کہتے ہیں لیگزری، تعیش، لذت، مزہ۔ یہ مزہ باہر نہیں ہے، سارا مزہ اندر ہے۔ میں شاید عرض کر چکا ہوں کہ کسی کو کھانے میں مزہ آتا ہے، کسی کو کھلانے میں مزہ آتا ہے، ٹیسٹ اندر اندر ہے۔ تو لہٰذا اس میں بھی ایک لذت ہے کہ خود نہ کھاؤ دوسرے کو کھلا دو، اس کی لذت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ دوسرے کا کھا کے جو لذت ہوتی ہے وہ بڑی ٹیمپریری ہوتی ہے۔ تنور کا مرغ تھا، کھا لیا بھائی، واہ کیا کہنے میں، تنور کے مرغ کی لذت ختم ہو جائے گی، مگر کھلانے کی لذت آج تک سورہ حل عطا کھلانے والوں کے گن گا رہا ہے، کھانے والوں کے نہیں۔ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے اسکالر سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جماعت اسلامی کے فاؤنڈر، اپنی کتاب تفہیم القرآن کے اندر سورہ حل عطا کے سلسلے میں کچھ اپنی تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ علامہ میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جہاں فضائل آل رسول کا شہر دیکھا، وہ بائی پاس اس طرح گزر جاتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کبھی شہر درخشاں سے گزرے بھی ہیں یا نہیں گزرے۔ ترجمہ کرنے میں جو ملکہ ابو العلا مودودی کو حاصل تھا، وہ آج تک کسی بھی بڑے سے بڑے غاصب مورخ نے وہ خوبیاں نہیں تھیں جو ابو العلا مودودی میں تھی۔ مثال کے طور پر ابو العلا مودودی جب ٹرانسلیشن کرتے تھے یا انٹرپریٹیشن کرتے تھے یا ایکسپلینیشن کرتے تھے تو تصویریں بنا بنا کے، ڈائیگرام بنا کے، جغرافیہ اور یہ وہ، مگر جب مباہلہ کا ذکر کرتے ہیں، اے میں صدقے جاواں، ایسا پیارا ترجمہ کیا ہے انہوں نے کہ رب پوچھئے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ترجمہ کرتے ہیں تم اپنے بال بچوں کو بلاؤ، ہم اپنے بال بچوں کو بلائیں اور جھوٹوں سے گریز کریں، معاملہ ختم ہو گیا۔ نہ فٹ نوٹ نہ ڈائیگرام کا مباہلہ کہوں، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ علامہ میں خوبی تھی کہ وہ فضائل اہل بیت کو اس فن سے چھپاتے تھے کہ اگر ابو سفیان کو بھی معلوم ہو جاتا یا اس کی نسل کو کہ ایسے خوبصورت مسلمان بھی سید بنام سید ابو العلا مودودی۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ حل عطا سورہ تو صحیح ہے، مگر یہ مصداق کے بچوں نے بیماری کے باوجود روٹی دے دی، یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ بیمار بچے، فاقے سے بچے، کمزور بچے اپنی روٹی کیسے دے سکتے ہیں؟ صحیح ہے، بالکل صحیح کہا۔ اصل میں ابو العلا مودودی نے جو تاریخ پڑھی ہے وہ بنی امیہ کے پیٹوؤں کی پڑھی ہے جو کھانے میں مشہور تھے۔ ان کو کیا معلوم کہ دنیا میں کھلانے والے بھی ہوتے ہیں؟ تو لہٰذا امیر معاویہ کے دسترخوان کی بھینکی ہوئی مکھیاں جب اڑ کے ابو العلا بن جاتی ہیں تو وہ بڑی پریشانی ہوتی ہے ان کے لیے کہ وہ کیا کریں، کس طریقے سے حقائق کو چھپائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لذت جو ہے، جس کا نام ہے لذت، وہ باہر کی دنیا میں نہیں ہے، اے سی روم میں نہیں ہے، گدے دار ماحول میں نہیں ہے، بہترین گاڑیوں میں نہیں ہے، اندر ہے۔ اگر اندر محسوس کرو گے تو جو کی روٹی لذیذ ہے، اور اگر اندر کی دنیا روٹھی ہوئی ہے اور بد ذائقہ ہے تو مرغن غذائیں بھی زہر بن جاتی ہیں، اور پھر کروٹیں لیتے لیتے آدمی تھک جاتا ہے، جیسے کباب کی سیخ کباب کو گھماتا رہتا ہے۔
اس کی طریقے سے دولت مند ایسی گدے کے اوپر کروٹیں بدلتا ہے اور چین نہیں آتا۔ لہذا اسلام نے لذت کا جو تصور پیش کیا وہ کھلا کے